بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قاتلین امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ اس میں سے ہم نے کل آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ خیر القرون جو ان کے ہاں روایت بیان کی جاتی ہے، وہ روایت ایک دفعہ میں پھر آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ روایت کون سی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، چونکہ آج پھر ہمارا اسی کے اوپر بیان ہے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، صحیح بخاری اس میں جب ہم جاتے ہیں تو رسول اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ خیر الناس کرنی، بہترین لوگ جو ہیں وہ میرے زمانے کے لوگ ہیں، اس کے بعد والے زمانے کے، اس کے بعد یعنی جسے ہم نے آپ کی خدمت میں کل بیان کیا تھا کہ رسول اللہ کے زمانے کے لوگ، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین۔ اب ان میں قاتلین امام حسین بھی آتے ہیں، اور انہوں نے ان کو شامل کرتے ہوئے ان کی جو ہے وہ تقدیس بھی کی ہے، ان کو ثقہ مانا ہے، قابل اعتماد مانا ہے، ان سے دین بھی لیا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں ان میں سے ایک نمونہ آپ بیان کریں گے۔ وہ کون ہے جی؟ عمر ابن سعد۔ دیکھتے ہیں جی عمر ابن سعد پہلے کیا تھا۔ عمر ابن سعد لعنت اللہ علیہ بن ابی وقاص، صحابی رسول کا بیٹا۔ یہ کہتے ہیں جی شیعوں نے مارا تھا۔ اچھا، یہ کیوں ڈنڈورا پیٹتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ بھئی ہم یہ شور زیادہ ڈالیں گے نا، شیعوں نے مارا تھا تو ہم ملبہ ان کے اوپر ڈال دیں گے اور اپنے صحابہ اور صحابہ کی اولاد کو اور تابعین کو بچا لیں گے۔ اب دیکھیں پہلا ملاحظہ فرمائیں، عمر ابن سعد بن ابی وقاص جناب، یہ من کبار التابعین، بھائی تابعین میں سے بڑی شخصیت کون ہے؟ عمر ابن سعد۔ اچھا جی، اب اس کے بعد سیر اعلام النبلاء میں جب ہم جاتے ہیں تو ملاحظہ فرمائیں کیا جی؟ عمر ابن سعد امیر تھا، امیر السریہ الذین قاتلوا الحسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ امیر تھا کس کا؟ یعنی کمانڈر تھا اس فوج کا کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا۔ اب دیکھیں میں نے یہاں پہ ایک تیر کا نشان رکھا ہے، سین۔ اس سین سے کیا مراد ہے؟ اہل سنت کے ہاں قاتل امام حسین کیا ہوگا؟ آپ کیا ہے؟ یعنی ایک سنی بھائی سے پوچھیں، ہاں بھائی قاتل امام حسین کا اسٹیٹس آپ کے نزدیک کیا؟ آپ کہیں ملعون، فاسق، فاجر، جہنمی، فلاں فلاں۔ نہیں بھائی، اپنی کتابوں کی طرف دیکھو انہوں نے کتنی عزت دی ہے قاتلین امام حسین کو۔ ملاحظہ فرمائیں اسی سیر اعلام النبلاء میں سین سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر کچھ رموز دیے ہیں۔ آپ سیر اعلام النبلاء میں جائیں گے تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ صحاح کے روات میں سے ہے یا سنن کے روات میں سے ہے، تو وہ کہتے ہیں سین سے مراد نسائی، یعنی امام نسائی نے اس سے روایات اپنی کتاب میں نقل کی ہیں۔ تو عمر ابن سعد ہمارے ہاں ایسا ہے کہ جس سے ہم نے دین لیا ہے، تو آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں ہے۔ عمر ابن سعد من کبار تابعین بھی ہے اور اس سے ہم نے احادیث بھی لی ہیں۔ اب دیکھیں جی احمد ابن حنبل صاحب کا آپ کو گزشتہ قسط میں ایک نمونہ پیش کیا تھا، آج ایک اور نمونہ دیکھیں۔ السنہ ابن خلال کی روایت کیا ہے، احمد ابن حنبل سے پوچھا گیا تھا، لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتے تھے، بھائی قاتلین امام حسین، بھائی آپ سے کوئی پوچھا جائے کہ کوئی شخص مسلمان کہے گا ابو جہل کیسا بندہ تھا؟ ہمارے ذہن میں نہیں آئے گا بھائی ابو جہل کیسا بندہ تھا، ملعون، فاسق و فاجر، دشمن رسول خدا، دشمن اسلام تھا، ہم اس کے بارے میں کیوں پوچھیں گے؟ کیونکہ اہل سنت کے عمر ابن سعد ایک قابل اعتماد بندہ تھا، تو لوگ سوال کرتے تھے، ان کے ذہنوں میں سوال آتے تھے۔ کہتے ہیں جی سألت تو احمد عن عمر ابن سعد، میں نے عمر ابن سعد کے بارے میں احمد ابن حنبل سے پوچھا، تو کیا کہتا ہے؟ لا ينبغي ان يحدث عنہ، کہ بالکل اس سے کوئی بات نہیں لکھنی، احمد ابن حنبل سے کوئی چیز نقل نہیں کرنی، کوئی حدیث بیان نہیں کرنی۔ احمد ابن حنبل صاحب کیا بات ہے، سلوٹ ہے بھائی احمد ابن حنبل صاحب، لیکن یہ سلوٹ تھوڑی دیر کے لیے، آگے چل کے ہم اس کے برعکس ان کے لیے کلمات ادا کریں گے۔ اچھا جی، قلت من ہو، میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا، کیوں احمد اس سے کیوں نہیں، احمد ابن حنبل سے میں نے پوچھا کیوں نہیں لکھنی بھائی؟ کہتا ہے اخو عامر ابن سعد، جو عمر ابن سعد ہے وہ عامر ابن سعد کا بھائی ہے، موسیٰ بن سعد کا بھائی ہے۔ قلت لما، بھائی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے لأنہ، احمد ابن حنبل وجہ بتاتا ہے کیوں نہیں اس سے روایت لینی، لأنہ صاحب الجیوش، کیونکہ وہ اس سپاہ کا، اس فوج کا ساتھی تھا، اس فوج میں شامل تھا، وہ صاحب الدماء تھا، نیچے خود انہوں نے کہا التی خرج لقتال الحسین ابن علی، اس فوج کا حصہ تھا، کمانڈر تھا کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا۔ اس وجہ سے احمد ابن حنبل صاحب کہہ رہے ہیں نہیں، اس سے روایت نہیں لینی۔ اچھا، اب احمد ابن حنبل صاحب اپنی اس بات پہ پابند رہے ہیں؟ بالکل نہیں رہے۔ ابھی ملاحظہ کریں مسند امام احمد ابن حنبل شعیب ارنؤوط صاحب کی تحقیق کے ساتھ، دیکھیں جی یہاں پر تو بھائی کام گڑبڑ ہو گیا۔ حدیث نمبر 1492 ان عمر ابن سعد بن ابی وقاص، احمد ابن حنبل صاحب آپ نے کہا اس سے کوئی حدیث نہیں لینی، یہاں پہ حدیث اسناد حسن روایت بھی ہے۔ ہمارا ایک انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھیں گے کہ ہم آپ کو دکھائیں گے کتنی روایات لی اور ساری کی ساری صحیح بھی ہیں، کس سے؟ عمر ابن سعد تک، قاتل امام حسین علیہ السلام سے۔ یہ اہل سنت فخر کریں اس چیز پہ، آپ کی کتابیں بھری پڑی ہیں قاتل امام حسین علیہ السلام سے۔ تو یہاں سے یہ چیز احمد ابن حنبل صاحب کی دو رخی ثابت ہوئی، ایک جگہ کہتے ہیں اس سے کچھ نہیں لینا، بعد میں اس سے دل بھر کے انہوں نے کیا کیا ہے؟ حدیثیں نقل کی ہیں۔ اس کے بعد اب تھوڑے سے اور نمونے دیکھیں۔ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، امام مزی کی کتاب، اس کی المجلد الحادی والعشرون 21ویں دکتور بشار عواد معروف کی تحقیق کے ساتھ
عمر ابن سعد بن ابی وقاص، راوی کا نمبر 4240۔ دیکھیں جی کیا ہے جی، اہل سنت آپس میں نا پریشان ہیں، کیا کریں۔ احمد بن عبداللہ اجلی کہتے ہیں کان یروی عن ابی احادیث، ٹھیک ہے، وہو الذی قتل الحسین۔ احمد بن عبداللہ اجلی کہتے ہیں عمر ابن سعد کون تھا؟ هو الذی قتل الحسین، وہ تھا کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا۔ اچھا ملعون ہے؟ نہیں، ہوا تابعی ثقۃ، تابعی ہے، خیر القرون کا حصہ ہے بھائی، ثقہ ہے، قابل اعتماد ہے، دین لو قاتلین امام حسین علیہ السلام سے اور آپ انشاءاللہ پھر جہنم تک جائیں گے۔ ظاہر بات ہے قاتلین امام حسین علیہ السلام سے دین لے کے جنت میں تو آپ سید شباب اہل الجنہ کے تحت تو نہیں آئیں گے نا، سوچنے والی بات ہے، اس میں آپ کو ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یحییٰ ابن معین سے پوچھا سألت یحییٰ ابن معین عن عمر ابن سعد الثقہ ہوا کیف یکون من قتل الحسین ثقہ۔ یحییٰ ابن معین کہتا ہے کیسے وہ شخص ثقہ ہو سکتا ہے کہ جس نے امام حسین السلام کو قتل کیا۔ آگے ملاحظہ فرمائیں، انہوں نے کہا نہیں بھائی وہ ثقہ نہیں ہو سکتا، کچھ کہتے ہیں ثقہ ہے۔ اچھا جی، عمر ابن علی کہتا ہے سمعت یحییٰ ابن سعید یقول، یحییٰ ابن سعید جو ہے وہ ایک سند بیان کر رہا ہے، حدثنا اسماعیل بن ابی خالد، اس کے بعد کہتا ہے ان عمر ابن سعد، جب اس نے سند بیان کی اور اس میں عمر ابن سعد کا ذکر کیا، فقال له رجل من بنی زبیعہ، ایک شخص نے جو ہے اس سے کہا کہ یا ابا سعید ھذا قاتل الحسین، بھائی تو جس سے روایت نقل کر رہا ہے یہ امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہے۔ فسکت، وہ چپ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ان قاتل الحسین تو حد سنا، امام حسین علیہ السلام کے قاتل سے تو ہمارے لیے حدیث بیان کر رہا ہے۔ فسکت، وہ چپ ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد آگے وہی ایک اور تھوڑا سا تبدیلی کے ساتھ، جب سمعت یحییٰ ابن سعید وحدثنا عن شعبہ وسفیان عن ابی اسحاق عن عمر ابن سعد فقام الیہ رجل، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ سے تو نہیں ڈرتا کہ تو عمر ابن سعد سے روایت نقل کر رہا ہے، اللہ سے ڈر۔ فبکا، رونے لگ گیا اور کہتا لا اعود احدث عنہ ابدا، میں آئندہ جو ہے وہ اس سے روایت نقل نہیں کروں گا۔ رونے لگ گیا جب اس کو کہا نا کہ انسان کے بچے بنو، تم کس سے روایت نقل کر رہے ہو؟ امام حسین علیہ السلام کے قاتل سے۔ تو وہ رونے لگا، اس نے کہا نہیں بھائی میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن اہل سنت کی کتابوں میں پھر بھی روایات آئی ہیں۔ تو دیکھیں جناب، آخری بند اور دعا جو ہماری ہوتی ہے، ملاحظہ فرمائیں جو ہے الجزء الاول من التاریخ عن ابی ذکر یحییٰ ابن معین، اس سے کیا ہے جی، یحییٰ ابن معین کیا کہتے ہیں، تلید جو ہے وہ کذاب ہے۔ بھائی کیوں کذاب ہے، کیوں جھوٹا ہے؟ کانا یشتم عثمان پر سب و شتم کرتا تھا۔ اچھا، وَكُلُّ مَنْ يَشْتَمُ عثمان او طلحہ او احدا من اصحاب النبی دجال، جو بھی کسی بھی صحابی نبی پر کیا کرے، سب و شتم کرے، گالم گلوچ کرے، برا بھلا کہے، وہ دجال ہے۔ لیکن امام حسین السلام کا قاتل کیا ہے؟ ثقہ ہے، تابعی ہے، من کبار تابعین ہے، بڑے بزرگ تابعین میں سے ہے۔ لیکن عثمان پہ سب و شتم کرنے والا دجال لا یکتب عنہ، اس سے کوئی چیز نہیں لکھی جائے گی، کچھ نہ لکھو اس سے۔ وعلیہ لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اور اس پر اللہ کی لعنت ہو، ملائکہ کی لعنت ہو، تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ یہ عثمان کے اوپر سب و شتم کرنا صرف، یعنی جو ایک بندے نے برا بھلا کہہ دیا عثمان کو، کسی صحابی کے بارے میں کوئی تنقیص والی بات کر دی، تو اس سے کوئی حدیث نہیں لیں گے۔ لیکن امام حسین السلام کا قاتل ہے، یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، امام حسین کو قتل کیا نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اہل سنت اس سے حدیث بھی لیں گے، ہمارے ہم تابعی بھی ہے، ثقہ بھی ہے ہمارے سر آنکھوں پہ۔ یہ اہل سنت کا منہج۔ اب اہل سنت سوچے، بالآخر آپ یا سنی رہ لیں یا آپ کہیں کہ ہم یزید کی رکاب میں ہیں۔ تو انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں کہ کچھ اور ایسے افراد کہ جو قاتلین امام حسین اور ان کے ہاں ان کا کیا مقام ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔